آیا فجر میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی، میں بولا تیری نڑنی چ مت دے تو رے، رات میں الگ بولتا صبح میں الگ باتاں کرتا. ارے میں بولا دیوانے پھر تو رات میں بولا نا یا نبی سلام علیکہ نہیں بولنا، یا محمد نہیں بولنا. بولا پھر تو کئی کو بولا؟ میں کہا بولا؟ میں السلام علیکہ ایھا النبی بولا. ابے حولے اس کا ترجمہ کر. السلام علیکہ ایھا النبی یہ عربی ہے. بازو والے کوئی بھی مولانا کو اس کا ٹرانسلیشن کرا لو تو مولانا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں. کیا؟ یا نبی سلام علیکہ، یہی ہے اس کا ترجمہ. آپ ذرا غور کریے میرے بھائی. ارے بھائی تو بول رہا میں توحید پرست ہوں، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، صرف ایک اللہ کی بات کرو بس. نبی میسنجر تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پوسٹ مین تھے، نعوذ باللہ. صرف اللہ کی بات کرو، یا محمد یا رسول اللہ نہیں، شرک ہے، حرام ہے بولا. پھر صبح میں بیٹھ کے قاعدے میں خود ہی پڑھ رہا السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا پھر اتنا پڑھ کے خاموش نہیں بیٹھ رہا، پھر آگے پڑھ رہا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اب بات اتنے پہ ختم نہیں، پھر آگے پڑھ رہا وعلی آل محمد. اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے. اللہ کہتا ہے بندو اگر تم صرف توحید کی بات کرو گے، رسالت کا انکار کرو گے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تم صرف توحید کی بات کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میسنجر سمجھو گے، یا ان کے ذکر کو اہمیت نہیں دو گے، یا مسجدوں سے یا محمد مٹا دو گے، یا مسلمانوں کی زبان سے یا رسول اللہ کا ترانہ نکال دو گے، تو پھر کان کھول کر سن لو، یہ قانون کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں، یہ قانون کسی ملا جی کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں. یہ نماز اللہ کی قائم کردہ ہے. اللہ نے نماز قائم کر کے بتا دیا مجھے میرے رب ہونے کی قسم اب جس کو اپنا سجدہ، اپنا رکوع، اپنا قیام، اپنا قائلہ، اپنی نماز قبول کرانا ہے، کان کھول کر سن لو. جب تک میرا بندہ ذکر مصطفیٰ کا، ذکر اہل بیت کا وسیلہ لے کر نہیں آئے گا، بغیر حسین کے نبی نہیں مل سکتے. اب پھر اور آگے دیکھو نبی کیا فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا. کئی کو بھائی اہل بیت کا ذکر، کئی کو کرا رہے ہیں روشن مسجد میں جلسہ، پیسے خوب ہو گئے کمیٹی والوں کو. بولے ہم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی. کان کھول کر سن لو مسلمانوں، طہارت نہیں، وضو نہیں، اور جب تک وضو نہیں نماز نہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی؟ پکا. نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا اور وضو ہونے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے. اسی طرح یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کو راضی کرنا، اور نبی کو راضی کرنے کے لیے اہل بیت کو راضی کرنا. اللہ کی محبت کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، اور نبی کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت کے بغیر نبی کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی، اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا آواز بڑھا دو. الحمدللہ الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام شہید اعظم، عصمت اہل بیت الحق، علامہ احمد نصر بن صاحب اللہ، شان قدم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان اہل بیت، غلامان غوث اعظم و غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے
اس مبارک محفل میں ذکر اہل بیت کے لیے، پیغام امام حسین کے لیے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا کیا، اہل بیت کے ماننے والوں میں پیدا کیا، اور قربان جائے اہل بیت پاک کی عظمت پر۔ اللہ ہو کر اہل بیت کی شان قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا مزاج ہے، دنیا کا ماحول ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، نہیں، شاگرد استاد کی تعریف کرتا ہے، مرید مرشد کی تعریف کرتا ہے، مصلی اپنے خطیب اور امام کی تعریف کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی شان کے عظمت کے قربان جاؤ، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں۔ امام حسن اور حسین کی تعریف صرف ان کے بعد والے نہیں کر رہے ہیں، صرف ان کے بعد والے، یعنی کہ صرف غوث اعظم ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، صرف غریب نواز ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، صرف مسجد کا خطیب و امام ان کی تعریف نہیں کر رہا ہے، صرف مفتی صاحب مولانا صاحب ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اے حسین آپ کی خدمت کے ہم قربان، آپ کی شان کے ہم قربان، آپ کی عظمت پر ہم قربان، آپ کیسی شان و عظمت کے مالک بن کر پیدا ہوئے کہ آپ کی تعریف آپ کا نبی، آپ کے نانا محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ آپ کی تعریف صرف آپ کے نانا ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اے حسین تیری عظمت کے صدقے چاہوں کہ تجھے پیدا کرنے والا پروردگار اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر تیرا پروردگار تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ ہو کے تعریف کر رہا ہے بھائی، نہیں، اللہ ہو کے تعریف کرے اور بازو والا ملا نہ کرے، یہ بڑے ٹینشن کی بات ہے۔ نہیں، یہ مسجد روشن میں ہی صدائے حق کا جلسہ کیوں ہو رہا بھائی؟ بازو والوں کی مسجد میں بھی ہونا چاہیے، ہونا نہیں ہونا بھائی بولو؟ ارے بھائی اللہ ہو کے قرآن میں ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، آپ جا کے بازو والوں سے پوچھ لو، مولانا یہ جو آیت احمد نقشبندی صاحب نے تقریر میں پڑھی ہے، خطبے میں پڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی عظمت پر اتری ہے، اس آیت میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے، مولا علی کی شان بیان ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ کی شان بیان ہوئی ہے، امام حسن کی شان بیان ہوئی ہے، امام حسین کی شان بیان ہوئی ہے۔ اہل بیت کہہ کر اللہ نے نبی کے گھر والوں کی پاکیزگی کو بیان کیا ہے، تطہیرکم تطہیرا کہہ کر ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، ان کی طہارت بیان کر رہا ہے، ان کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ رب ہو کر اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں جہاں اس کی تعریف ہونا چاہیے تھا وہاں اس نے اپنی تعریف بھی کی، اور ساتھ میں اہل بیت کی تعریف بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ مولانا احمد نقشبندی نے کہا کہ یہ اہل بیت کی تعریف قرآن میں رب بیان کر رہا ہے۔ ارے جب خدا ہو کر اہل بیت کی عظمت بیان کر رہا ہے تو پھر تو بندہ ہو کر، تو غلام ہو کر، تو محتاج ہو کر، تو مفلس ہو کر، تو ان کا صدقہ کھانے والا ہو کر تو اپنی مسجد میں ذکر اہل بیت کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اپنی محفلوں میں امام حسین کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اپنی مسجدوں میں جمعہ کے دن اہل بیت کی تعریف کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہونا نہیں ہونا بولو بھائی، ہونا نا؟ اجی لوگ ہم بولتے نا وہی کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، بولتے نہیں بولتے، چلا کے بولتے، تو اللہ تعالیٰ صرف نماز پڑھو بولے، صرف روزہ رکھو بولے، جس قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے، جس قرآن میں وَآتُوا الزَّکاۃَ ہے،
جس قرآن میں اتم الحج والعمرۃ للہ ہے، جس قرآن کے اندر وضو کا حکم ہے، جس قرآن کے اندر زکوٰۃ و صدقات کی بات ہے، جس قرآن کے اندر حج و عمرہ کی بات ہے، جس قرآن کے اندر صدقات و خیرات کی بات ہے، جس قرآن کے اندر ماں باپ کی عزت و عظمت کی بات ہے، اسی قرآن کے اندر اہل بیت کی شان اور طہارت بیان ہو رہی ہے۔ تو اب سچا مسلمان وہی ہے جو نماز بھی پڑھے گا اور ذکر اہل بیت بھی کرے گا، جو روزہ بھی رکھے گا، امام حسین کی طہارت بھی بیان کرے گا، جو زکوٰۃ بھی دے گا، سیدہ فاطمہ کی عظمت بیان کرے گا۔ سچا مسلمان قرآن پر عمل کرنے والا وہی ہوگا جو اللہ کے کلام کو پڑھ کر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا اور اہل بیت کی محبت میں دو آنسو بہا کے گزر بھی جائے گا۔ یہی پیغام قرآن ہے۔ ہم کہیں الگ سے تو نہیں لائے نا بھائی، ہم نے کوئی لال کتاب، ہری کتاب سے تو اہل بیت کی عظمت کو نہیں لیا نا، ہم نے تو اہل بیت کی عظمت کو قرآن سے لیا، ہم نے اہل بیت کی عظمت کو مصطفیٰ جان رحمت کی صحیح احادیث سے لیا۔ جب اللہ اللہ ہو کر عظمت بیان کر رہا ہے اور نبی بھی کیا شان سے عظمت بیان کر رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضور کہہ رہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں مطلب جس کو میرے تک آنا ہے حسین کا دامن پکڑ کے آنا پڑے گا۔ بازو والے کیا کرے معلوم، مسجد کو آؤ تو جنت ملتی، لڈو تو آدھی بات پڑا، تو کیا کرا، تو مسجد سے جنت کا کنیکشن پڑا مگر حسین سے مالک جنت کا کنیکشن نہیں پڑا۔ اگر نبی سے بغاوت کریں گے، نبی سے غداری کریں گے، جنت میں جائیں گے؟ زور سے بولو، نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے نبی ہونا اور نبی کو پانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے، بغیر حسین کے نبی نہیں مل سکتے۔ اب پھر اور آگے دیکھو نبی کیا فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا۔ کئی کو بھائی اہل بیت کا ذکر کئی کو کرا رہے ہیں، روشن مسجد میں جلسہ، پیسے خوب ہو گئے کمیٹی والوں کو، بولے ہم بس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی۔ کان کھول کر سن لو مسلمانوں، طہارت نہیں، وضو نہیں، اور جب تک وضو نہیں نماز نہیں۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آ گئی؟ پکا؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا اور وضو ہونے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے۔ یا اسی طرح یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کو راضی کرنا اور نبی کو راضی کرنے کے لیے اہل بیت کو راضی کرنا۔ اللہ کی محبت کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے اور نبی کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نبی کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مکمل۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نبی کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی اور نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مکمل۔ اب پٹھے بازو والے ڈائریکٹ جانے کی چکر میں بولے ڈائریکٹ اللہ، ارے میں بولا بہت ڈینجر دکھ رہا ہے انہیں، ڈائریکٹ اللہ بول رہے بھائی، اللہ اکبر، کیا حلق سے نکال رہے ہیں آوازاں، کیا آواز، موحد، میں توحید پرست ہوں،
مضبوط ہے پٹھا، توحید پرست. میں بولا کئی کو ایسا مسئلہ، اللہ کی عبادت، حلق سے نکالتا آوازاں پورے، اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے. تو میں بولا ویری گڈ مول صاحب، ہم لوگ ابھی اللہ کی عبادت اللہ کے واسطے کرتے، ہم لوگ کبھی ملا کے واسطے نہیں کرے. کوئی کرے بھائی؟ نیت کرتے آپ نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے. کیا بھائی کس کے لیے پڑھتے نماز؟ بولو. نماز اللہ کے واسطے، روزہ اللہ کے واسطے، حج اللہ کے واسطے، زکوٰۃ اللہ کے واسطے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. مگر انہیں کیا چاہتا؟ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. پھر میں بولا رسول اللہ، بولے نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بولنا تو نہیں چاہیے ایسی باتیں، مگر کیا کریں گے، ہمارے نوجوان اتنے بھولے ہیں. یہ پورے بھولوں کو جمع کرے تو اہل سنت بنتی، اور یہ پورے بھولے اللہ میرے مقدر میں لکھا سو ہے. میں بیان کرنے گیا تو یہ پورے بھولے میرے پاس میرے کچھ ملتے، تو ان لوگوں کو سمجھانے کے واسطے بولنا پڑتا. بازو والے بولے، میں پوچھا اللہ ویری گڈ، رسول اللہ میسنجر تھے، میسنجر ایز اے میسنجر، ایز اے پوسٹ مین آئے، میسج دے دیے، پوسٹ دے دیے، چلے گئے، ختم. صرف اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. حضور کو کہہ رہے ہیں بس خالی میسنجر تھے، استغفر اللہ. کہہ رہے ہیں پوسٹ مین کی جیسے تھے، پوسٹ دے دیے، قرآن پوسٹ ہے اللہ کا، پوسٹ مین کی طرح پوسٹ دے دیا اور چلے گئے، کام ختم. میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تیرے عقیدے پہ. اپنے باپ کا بیٹا ہے تو صرف اللہ کا نام لے کے نماز مکمل کر کے دکھانا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہے تو صرف اللہ کا نام لینا. میسنجر بول کے جو نبی کو چھوڑ رہا نا، وہ نبی کا ذکر نماز میں نہیں کرنا. نہیں کرے بغیر نماز مکمل کر کے دکھا تو میں تجھے مان لوں گا. اللہ کی بھی کیا شان ہے، دیکھو کیا قدرت ہے. اللہ اکبر، اپنا ذکر کروا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اپنا ذکر کروا رہا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اپنا ذکر کروا رہا ہے. بندہ خدا کا ہے، ذکر خدا کا ہو رہا ہے، بار اللہ اپنا ذکر اپنے بندے سے کروا رہا ہے. سجدے ہو گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہو رہا ہے، اللہ نے خود کروایا. مگر اب اللہ کی شان قدرت دیکھو. اللہ کو معلوم تھا قیامت کے قریب کچھ ایسے شریر النفس پیدا ہوں گے جو مجھے تو مانیں گے مگر میرے مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، اور میرے نبی کی اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. میرے کو مانیں گے، میرے نبی اور ان کی اہل بیت سے غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، مسجدوں سے ان کے نام مٹائیں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ظلم و زیادتی کریں گے، ان کے نام پر اعتراض کریں گے، یا محمد لکھے تو جھگڑا کریں گے، یا حسن یا حسین لکھیں گے تو مسجد میں انتشار مچا دیں گے. اور جب کوئی بھی ان کا نام لینے والا مل گیا تو اسے مشرک 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 کہہ کر پکاریں گے، اپنے آپ کو موحد کہیں گے. اللہ جانتا تھا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تو رب نے کیا کیا؟ قانون ہی ایسا بنایا. کہا میرے مصطفیٰ یہ مسجد سے آپ کا نام نکال دے، یہ اپنے گھر سے آپ کا نام نکال دے، یہ اپنی دکان سے آپ کا نام نکال دے، یہ اپنے ناموں سے آپ کا نام نکال دے، مگر میرے مصطفیٰ میں اس کو اس کے گھر سے اٹھاؤں گا، اپنے گھر میں لاؤں گا.
اور فجر کی نماز میں بٹھا کر اس وقت تک اس کی نماز مکمل ہونے نہیں دوں گا جب تک یہ توحید کا ترانہ پڑھنے والا، جب تک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، جب تک اے میرے حبیب یہ آپ کا اور آپ کی اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس کو گھر کو جانے نہیں دوں گا۔ رات میں تو لڑا یا محمد نہیں چاہیے، جمعہ میں بولا مسجد میں یا محمد مت لکھو۔ اللہ بولے ایسا میرے نبی سے غداری، ادھر آ، سنت پڑھا، امام صاحب کھڑے ہیں، مولانا صاحب کھڑے ہیں بازو والے، مفتی صاحب بھی کھڑے ہیں، اتحیات میں بیٹھ گیا تشہد کے لیے، قاعدے میں بیٹھا اتحیات کے لیے۔ مولانا صاحب نے پوچھا جو بھی پڑھ رہا ذرا زور سے پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ رات میں بولا نامہ نہیں لکھنا، صبح اٹھتے کہ تو کیا کر رہا رہی ہے؟ یہ اپنا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اب اپنا بیان سن کے بازو والے ویڈیو بناتے، یہ الگ بات ہے، پٹھوں کو کام کچھ بھی نہیں ہے، چندی چوروں کو آتا کچھ بھی نہیں۔ نقشبندی صاحب ایسا بولے، ڈارلنگ اتنا پسند آ گئے نقشبندی صاحب، روزانہ ایک ویڈیو بناتے بھائی پٹھے اپنے تعلق سے۔ میں بھی بولا لاک ڈاؤن میں بیانہ نہیں چل رہے، پھگٹ کی پبلسٹی ہوتے رہنے دو، بولا یہی پبلسٹی کرانے مودی کروڑوں روپیہ دے رہا نہیں، اپن بولے چلنے دو، ہاں پٹھے ڈالتے رہے۔ تو نقشبندی صاحب کو یاد رکھنا، بھولا تو مر جاتا تو، ڈیلی ایک ویڈیو ڈالتا یوٹیوب پہ، میں بھی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتا ہوں، اللہ شنو کتنا اچھا کام کر رہے، تم لوگ کرتے رہے۔ پٹھوں کو اتنا ڈر لگے ہوا ہے نقشبندی صاحب سے، ان کو منہ کیسا بھی کرو، بدنام کرو، رسوا کرو، جہاں گیا مردہ ہی نکال دیتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھو بھائی آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہ کام غلط ہے، آپ بول رہے ہیں تو پھر آپ وہ کام نہیں کرنا نا بھائی، کرنا، زور سے بولو۔ آپ بول رہے ہیں روڈ پہ ڈر کے بیڑی پینا حرام ہے، پھر بازو جا کے خود ہی سگریٹ مار رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کو بول رہے ہیں سوف کے پاکیٹہ نہیں کھانا، غلط چیز ہے، پھر خود جا کے گٹکا کھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ بولیں گے ارے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، بہت خطرناک ہے نہیں۔ بیٹا بول رہا ایک کر رہا ایک، مسجد میں بول رہا یا محمد نہیں لگانا، سلام پڑھے تو بول رہا یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھنا۔ اتنی بڑی داڑھی، بھیانک دو گھٹے، بھولا بھالا دیکھا تو بولا چکر کھا گا، بولے مولانا صحیح بول رہے، بولا مولانا بول رہے یا محمد نہیں لکھنا، یا نبی سلام علیکہ نہیں بولنا، صرف توحید، صرف توحید، صرف اللہ، صرف اللہ۔ رات بھر پکارا، صبح آیا فجر میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں بولا تیری نڑنی چ مت دیتا رے، رات میں الگ بولتا، صبح میں الگ باتاں کرتا۔ ارے میں بولا دیوانے پھر تو رات میں بولا نا یا نبی سلام علیکہ نہیں بولنا، یا محمد نہیں بولنا، بولا پھر تو کئی کو بولا؟ میں کہا بولا، میں السلام علیکہ ایھا النبی بولا۔ ابے حولے اس کا ترجمہ کر، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ عربی ہے، بازو والے کوئی بھی مولانا کو اس کا ٹرانسلیشن کرا لو تو مولانا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں، کیا
یا نبی سلام علیکہ. یہی ہے اس کا ترجمہ. آپ ذرا غور کریے میرے بھائی. ارے بھائی تو بول رہا میں توحید پرست ہوں, میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, صرف ایک اللہ کی بات کرو بس. نبی میسنجر تھے, نعوذ باللہ پوسٹ مین تھے, نعوذ باللہ. صرف اللہ کی بات کرو, یا محمد یا رسول اللہ. نہیں, شرک ہے, حرام ہے بولا. پھر صبح میں بیٹھ کے قاعدے میں خود ہی پڑھ رہا السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا پھر اتنا پڑھ کے خاموش نے بیٹھ رہا, پھر آگے پڑھ رہا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اب بات اتنے پہ ختم نہیں, پھر آگے پڑھ رہا وعلی آل محمد. اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے. اللہ کہتا ہے بندو اگر تم صرف توحید کی بات کرو گے, رسالت کا انکار کرو گے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تم صرف توحید کی بات کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میسنجر سمجھو گے, یا ان کے ذکر کو اہمیت نہیں دو گے, یا مسجدوں سے یا محمد مٹا دو گے, یا مسلمانوں کی زبان سے یا رسول اللہ کا ترانہ نکال دو گے, تو پھر کان کھول کر سن لو, یہ قانون کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں, یہ قانون کسی ملا جی کا بنایا ہوا نہیں, یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں. یہ نماز اللہ کی قائم کردہ ہے. اللہ نے نماز قائم کر کے بتا دیا, مجھے میرے رب ہونے کی قسم, اب جس کو اپنا سجدہ, اپنا رکوع, اپنا قیام, اپنا قائلہ, اپنی نماز قبول کرانا ہے, کان کھول کر سن لو. جب تک میرا بندہ ذکر مصطفیٰ کا, ذکر اہل بیت کا وسیلہ لے کر نہیں آئے گا, میں اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا. نماز قبول کرانا ہو تو وحدانیت کے ذکر کے ساتھ رسالت کا ذکر, زور سے بولو, رسالت کا ذکر, رسالت کا ذکر